اللہ کی مدد کے تو اتنے زیادہ اس میں ہیں واقعات، لیکن میں واقعات نہیں کہہ سکتا ان کو. وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ان چیزوں کا سب کا تعلق نا، میں مثالیں نہیں دوں گا، مثالیں بہت زیادہ ہیں. میں صرف اس کو آپ کو اس کی ایک شکل بتاتا ہوں کہ بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا کہ ایک چیز کو میں تلاش کر رہا تھا اور اس میں جو ایک ظاہری جو اسباب تلاش کے نا وہ سارے مکمل ہو گئے تھے، یعنی ختم ہو گئے تھے، وہ چیز نہیں مل رہی تھی. اور وہ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے کسی ایسی جگہ پر مجھے وہ چیز دکھا دی کہ میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا، جو اپنی تلاش سے میں نہیں پہنچ سکتا تھا. تو یہی وجہ کہ تاریخ امت مسلمہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو تاریخ کی کسی اور کتاب میں نہیں ہیں، حالانکہ وہ سند کے لحاظ سے ان سے اعلیٰ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ان کتابوں میں نہیں ہے تو گری پڑی چیز ہے، نہیں، وہ کوالٹی کے لحاظ سے وہ بخاری مسلم کی شرط پہ جا رہی ہے، یا صحت میں وہ ابو داؤد، اور یعنی کتب حدیث کا جو ایک لیول ہوتا ہے نا، ایک مقام ہوتا ہے، ایک منہج ہوتا ہے، تو اصول محدثین پہ اس چیز کو لیا گیا ہے، کتب تاریخ میں وہ نہیں ہے. اور اس ایک چیز کے نہ ہونے سے بہت بڑا گیپ آ رہا تھا بیچ میں. اور اس میں ایک ہی مثال آپ کو بتاؤں، چلیں آپ نے کہا کہ کوئی مثال ذرا واضح ہونی چاہیے، تو ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، شہید ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت آ گئی. ان کی خلافت میں ان پہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ آپ قصاص لیں، عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسی کے اوپر دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنہیں مشاجرات میں آپ نے اس کو، یعنی بہت ہی ان کا نمایاں یہ دو چیزیں ہیں، ہر شخص جانتا ہے اس کو. اور اس سے پھر حضرت علی کے دفاع میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو معترضین ہیں اپنی جگہ پر وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. وہ حضرات تو گزر گئے دنیا سے، اور اگر ان کا اختلاف بھی تھا تو اللہ کے لیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے طعن و تشنیع کے تیر ابھی تک چل رہے ہیں.